السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤتھ کے دینی دعوتی سفر کے درمیان میرے بہت عزیز اور مشفق و محترم جناب مفتی کلیم نعمانی صاحب کی تحریر کی معرفت برابر پل پل کی خبر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی کامل صاحب، جن کو آج زبان لڑکھڑا رہی ہے، نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مزاح کہتے ہوئے، آخر وہ وقت موعود آ ہی گیا جس پر مفتی کلیم صاحب نے میسج کیا کہ سانسیں ختم ہو گئی ہے، انتقل الی رحمت اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان للہ ما اخذہ وَلَهُ مَا عَطَى۔ یقیناً اللہ کی ذات عالی ہی کو حق ہے قیام، دوام، بقا کا، باقی ہر شے فانی ہے۔ حضرت مولانا مفتی کامل صاحب انتہائی علم و عمل کی تاریخ اسلامی میں معتبر اور غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور شخصیت تھی۔ وہ روشن فکر تھے اور اپنی ذہانت اور عالی دماغ، فہم و فراست میں ممتاز تھے۔ نیکی و تقوی، خدا پرستی اور اتباع سنت میں بھی کامل العلم والعمل حضرت مولانا مفتی کامل صاحب واقعی بے مثال اور قابل تقلید نمونہ تھے۔ میں بھی 8-10 دن سے بیمار چل رہا ہوں، لیکن حضرت مولانا کی انتقال کی خبر سن کر بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو حکمت قرآن کریم کی ترجمانی عطا فرمائی تھی اور فیاض زبان اللہ نے رحمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی تقریر و تحریر سے شکوک و شبہات، اعتراضات و تلبیسات اور تلبیسات کی دلدلوں میں پھنسنے والے حضرات جب آپ ان سے ہم کلام ہوتے تو وہ دولت ایمان و یقین سے مالا مال ہوتے تھے۔ میں نے تاریخ اسلامی پر نگاہ ڈالی تو بہت سے حضرات جن کا عالم فیض ہے، ان کے فیوز کا اور ان کے علوم کی گہرائی اور گیرائی کا، ان کے ہزارہ با کمال شاگردوں میں کسی ایک کو ان کا جانشین بننے کا شرف حاصل ہوا، جس کو آپ مثال سے مثلا شمس تبریز کے بعد حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو، حافظ ابن تیمیہ کے بعد ان کی ترجمانی ابن قیم کے مقدر بنی، ابن حجر عسقلانی کے بعد علامہ سخاوی کے حصے میں ان کے علوم کی اشاعت آئی، صاحب فتح القدیر ابن حمام کے بعد ان کے متنوع علوم کو ہائے ہائے ترجمانی کے ذریعے آفاقی شہرت عطا کرنے کا اعزاز فقیہ الاسلام قاسم ابن قطلوبگہ کو نصیب ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب و سنت میں بے مثال استقامت اور استنباط اور علوم عمیقہ کی ترجمانی کا شرف صاحبزادہ محترم حضرت شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہوا۔ لیکن یوں کہنا چاہیے کہ مفکر ملت، فقیہ زماں، فقیہ النفس حضرت اقدس مفتی نصیر احمد خان صاحب، مفتی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے علوم کی ترجمانی اور فقہ و فقاہت کی ترجمانی اور آپ کے ورع و تقوی کی ترجمانی کا حصہ آپ کے ہزارہ شاگردوں میں اور مستفیدین میں حضرت مولانا مفتی کامل العلم والعمل حضرت مولانا کامل صاحب کو حاصل ہوا۔ ہائے ہائے، آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس لگائے ہوئے باغیچہ علم و عمل کو جو حضرت اقدس مفکر ملت حضرت مفتی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی بنا کا فیض تھا اور جس کو آپ نے سینچا، بڑھایا، اور اب اس کی ترجمانی، اس کی دیکھ بھال مفتی کلیم صاحب، ان کے برادران اور دیگر حضرات کر رہے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے بھلے اور مقبول بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی
ان کے مراتب کو خوب سے خوب تر بلند فرمائے، وارثین و پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ ان کے اہلیہ، بچوں اور صاحبزادیوں اور صاحبزادوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے والد گرامی کے علم، عمل، اخلاق اور وراثت جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے پائی تھی، اس وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں ہمتاً توجہ کے ساتھ اپنے والد کے علوم کا بہترین ترجمان اور سپاہی بنا کر بے حد قبول فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیرہ، فجزاکم اللہ خیرہ۔ میں بہت دور ہوں اور اس وقت کئی پروگراموں میں مشغول ہوں، نہیں تو اس مبارک نماز جنازہ میں ضرور حاضری ہوتی۔ بہت دل سے دعا کرتا ہوں، فجزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تمام متعلقین، منتسبین اور آپ کے مریدین، محبین سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور سب کی دعاؤں میں خاص حصہ فرمائے۔ مدرسے میں بھی ایصال ثواب کے لیے تمام درجات عربیہ بشمول دورہ، افتاء اور دیگر عربی درجات میں، قرات میں، حفظ میں، سب میں قرآن خوانی کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی دیگر اداروں میں کہا جائے گا اور کہا جا رہا ہے۔ اللہ سب کے اجر کو اور سب کے پڑھنے پڑھانے کو حضرت والا کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، نجات آخرت کا باعث بنائے۔ فجزاکم اللہ۔ بندہ محمد سالم اشرف قاسمی، والد حال شہر گلستان، شہر بنگلور، بانی و محتمیم، خادم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند۔